رہے ہیں کہ بندہ اعمال کے ذریعہ نبی سے بہتر ہو. جب اس نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ نے فرمایا یہ جنت ہے، یہاں سے نکل اس لیے کہ اب یہ مردود ہو گیا، اب تو اس لائق نہیں رہ گیا کہ معلم الملکوت کہلاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہلانے کی اہلیت تو نے کھو دی، اب میری بارگاہ سے بھاگ. علماء تفسیر اس مقام پر لکھتے ہیں کہ جب ابلیس کو نکالا گیا جنت سے، بارگاہ خداوندی سے مردود کو ہوا، تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بڑا خوبصورت تھا. اس سے پہلے ابلیس کیا تھا؟ بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین نبی تھا. علماء فرماتے ہیں جب اس کو نکالا گیا تو وہ بدصورت ہوا. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ یہ اتنے بدصورت کیوں ہوتے ہیں؟ جواب یہاں سے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا اللہ اس کے چہرے کو بلا سبحان اللہ. قال فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت تک اس پر میری لعنت. تو ابلیس میں بڑا ڈھیٹ تھا، بڑا ڈھیٹ کس کی طرف سے اس نے کہا فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے اللہ تو مجھے جنت سے نکالتا ہے نکال، اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہے بھگا، لیکن مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. یعنی یہ کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، ایسی خوبی ہے. اللہ نے فرمایا چاہتے تو اس نے کہا لو اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دیا. کیا کہا؟ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر. تو اس آیت کریمہ سے اس پوری تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابلیس روز اول سے لے کر اور قیامت تک بندوں کی طاق میں لگا ہوا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے. روز اول سے ہی اور اب تک قیامت تک طاق میں لگا ہوا ہے کہ بندوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. کسی کو شرک کروائے گا، کسی سے کفر کروائے گا، کسی سے گناہ کروائے گا، طرح طرح کے کام کرے گا. اور اس سے پتہ چلا کہ ابلیس ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ دشمن. اور کیسا دشمن ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. اب شیطان انسان کا جب کھلا ہوا دشمن ہے تو دشمن سے بچنے کی کچھ نہ کچھ ہمیں تدبیر کرنی پڑے گی نا. کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ اپنانا پڑے گا. کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے تو کوئی راستہ اپنانا. اب دشمن سے بچنے کے تین طریقے. ایک طریقہ کیا کہ دشمن تم پر وار کرے اس سے پہلے اس پر وار کرو، اس کا کام کرو. ایک طریقہ کیا ہے؟ دشمن ہم پر وار کرے اس سے پہلے اس پر وار کرو اور اس کا کام ختم کر دو. اور یہ کام ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اس نے مہلت قیامت تک کی ہے. ابلیس نے مہلت کتنی لی ہے؟ قیامت تک مرے گا نہیں. اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے طاقت لگا دے گا. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جب دشمن آپ کے پاس آئے اس کو پہچان لو، وہاں سے بھاگ. دشمن سے بچنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دشمن آ رہا ہے آپ پہچانے، وہاں سے بھاگ. اچھا یہ طریقہ بھی کام نہیں ہے. ابلیس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں یہ طریقہ کام نہیں ہے. اس لیے کہ ابلیس ہمیشہ اپنی اصلی صورت میں نہیں آتا. کچھ خاص لوگوں کے سامنے تو اصلی صورت میں آ جاتا ہے، ورنہ وہ بھیس بدل کر آتا ہے. اور جب سے اس نے پیجامہ اونچا کیا ہے، ہاتھ میں تسبیح لی ہے، تب سے پہچاننا اور بھی مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ طریقہ بھی کام میں نہیں آئے گا. کیا ہم اسے پہچان نہیں پائیں گے تو بھاگ نہیں پائیں گے. اب ایک اور طریقہ
دشمن سے بچنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دو، اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر دو کہ دشمن آپ پر وار کرے تو اس کے وار کا اثر آپ پر نہ ہو۔ کیا ہے؟ دشمن آپ پر وار کرے تو اس کے وار کا اثر آپ پر نہ ہو۔ یہ تیسرا طریقہ۔ تو دو طریقے پہلے جو میں نے بتائے وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے شیطان۔ اب یہ تیسرا طریقہ کام آئے گا۔ کون سا؟ کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ شیطان آپ پر وار کرے تو اس کا وار خالی چلا جائے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو اب پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ شیطان وار کرتا کہاں۔ تو قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کہاں وار کرتا ہے؟ لوگوں کے دل پر۔ کہاں وار کرتا ہے؟ لوگوں کے دل پر۔ تو اگر شیطان سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو مضبوط قلعے میں چھپانا پڑے گا، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو دل مضبوط ہوتا کیسے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ اے محبوب آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب، ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے حالات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اب اس کو کھول کر بیان کریں تو کھول کر کیا کہا جائے گا کہ اے حبیب، ہم آپ کے سامنے آدم کے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، نوح کے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ابراہیم و اسماعیل کے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، موسیٰ و عیسیٰ کے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ آدم کون ہے؟ یہ نوح کون ہے؟ یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ اسماعیل کون ہے؟ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ ابراہیم وہی ہے، یہ موسیٰ اور عیسیٰ وہی ہے جنہوں نے معراج کی رات بیت المقدس میں میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کی تھی، جو میرے مصطفیٰ کے مقتدی بنے تھے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ جب مقتدی کے ذکر سے، جب مقتدی کے واقعات سننے سے امام کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کے واقعات سننے سے ان غلاموں کے دل مضبوط کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ تو ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آقا کے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہ جب دیگر نبیوں کے واقعات سننے سے رسول اللہ کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کے واقعات سننے سے ہمارا دل مضبوط ہو بے شک، سبحان اللہ۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے، ہمارا دل مضبوط قلعے میں محصور ہو جائے، اور شیطان اگر ہمارے دل پر وار کرے تو اس کا وار خالی چلا جائے۔ اچھا، میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے ماننا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ حج کرنا۔ یہ بتائیں
کہ ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں. sir. یہ ایک عبادت ہے. اللہ و رسول پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ ایک عبادت. ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا کوئی یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہمارا ایمان مقبول ہے؟ کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہمارا ایمان مقبول ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، اس کے بعد مخصوص اوقات کا انتظار کرتے ہیں، جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتے ہیں، بڑی محنت بڑی مشقت کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری ساری نمازیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی محنت اپنی مشقت سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور کمانے کے بعد اپنے مال کا ایک خاص حصہ جسے ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں اسے دے دیتے ہیں. زکوٰۃ میں یہی ہوتا ہے. کبھی ہم جانے پہچانے کو بھی دیتے ہیں اور کبھی انجانوں کو بھی دے دیتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. آدمی خاص مہینے میں حلال کھانا موجود ہے، حلال پانی موجود ہے، حلال بیوی موجود ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، بیوی سے روکتا ہے، رب کی رضا چاہتے ہوئے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے روزے رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. بندہ مومن حج کو جاتا ہے، بے دریغ روپیہ خرچ کرتا ہے، پھر روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہاں جا کر محنت بھی کرتا ہے، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، دیگر ارکان ادا کر رہا ہے، محنت بھی کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا حج تمہارے رب نے قبول کر لیا ہے، تو کیا وہ کہے گا کہ قبول کر لیا؟ نہیں کہتا. لیکن آؤ ایک عمل میں آپ کو بتاؤں. وہ ایسا عمل ہے کہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی کرے گا. Yes, sir. مومن تو مومن ہے، کافر. کافر بھی کرے تو رب اسے ضائع نہیں کرتا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا. Yes, sir. سبحان اللہ. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے آقا کے آمد کی خوشی میں خوشی منانا. Yes, sir. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں خوشی منانا ایک ایسا عمل ہے کہ مومن تو مومن ہے، کافر کر دے تو رب اسے ضائع نہیں کرتا. آپ دیکھیں کیسا سڑا ہوا کافر ہے ابو لہب کہ اللہ نے قرآن کے اندر مکمل سورت نازل کی. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے. لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ جب وہ مر گیا تو اس کے خاندان کے کسی فرد نے اسے خواب میں دیکھا. بخاری کی حدیث ہے. خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب یہ بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، قبر میں تیرا کیا حال ہے؟ کیا قبر میں تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حال تو بڑا برا ہے، جب سے مرا ہوں تب سے اب تک ٹھکائی پر ٹھکائی ہو رہی ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، جب محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا دن آتا ہے، اس دن میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میری انگلی سے ایک پانی کے کچھ قطرے نکلتے ہیں جن کو میں پی لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا
میری انگلی سے پانی کے کچھ قطرے نکلتے ہیں، کچھ مائع چیز نکلتی ہے جسے میں پی لیتا ہوں اور مجھے اس دن سکون مل جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہا اس لیے بِعِتَاقَتِ سُوَیبہ کہ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے تھے اس دن میری باندی سویبہ نے آ کر مجھ سے کہا تھا اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر چاند سا بیٹا ہوا ہے، تو میں نے اسے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے کہ رب اس دن مجھے سکون عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ آپ دیکھیں کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا کتنی بڑی عبادت ہے کہ کافر بھی کر لے تو اللہ اسے بدلہ دیتا ہے، بے شک اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات غور کرنے کی یہاں پر اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، پہلی بات کہ وہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، دوسری بات۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے 3 ضابطے اس آیت میں بیان کیا کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ مومن کا حال کیا ہے کہ اگر مومن گناہگار ہے تو اپنے گناہ کے حساب سے عذاب بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن کافر کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور تیسرا ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا لا یخفف عنہم العذاب کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اب غور کرو کہ ابو لہب کافر ہے کہ نہیں؟ ابو لہب کافر ہے کہ نہیں؟ جہنم میں اس نے جانا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے عذاب میں کمی نہیں ہونی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آقا کی پیدائش کی جب اس نے خوشی منائی تو اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کمی کر دی، اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ میں نے سوال کیا مولا کیا ابو لہب کافر نہیں تھا؟ کیا اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا تھا؟ کیا ایسا نہیں کہ کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی؟ تو اے مولا تو نے ابو لہب کے عذاب میں پیر والے دن کمی کیوں کر دی؟ جواب آیا اے نادان سن، تو صرف ابو لہب کو دیکھ رہا ہے، اس کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے عذاب میں کمی کیوں آئی ہے۔ اس کے عذاب میں کمی اس لیے آئی ہے کہ اس نے میرے حبیب کی آمد کی خوشی منائی تھی۔ اور اے نادان سن، جب حبیب کے آمد کی خوشی منانے کی بات ہو تو میں قانون نہیں دیکھتا، نسبت محبوب دیکھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جب حبیب کے آمد کی خوشی منانے کی بات آئے تو رب فرماتا ہے میں قانون نہیں دیکھتا، نسبت محبوب دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ یہ خوشی کس چیز کی منا رہا تھا، میرے حبیب کے آمد کی منا رہا تھا، اس لیے اس کے عذاب میں تخفیف۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ ہے فائدہ میلاد منانے کا، نبی کے آمد کی خوشی منانے کا، کہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی اگر آقا کی آمد پر خوشی منا لے تو رب اسے بھی اجر دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں نا میلاد منانے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو علامہ ابن جوزی بڑے پائے کے عالم ہیں، بڑے پائے کے محدث ہیں، 7ویں 8ویں صدی کے یہ عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور سے لے کر میرے اس دور تک اب کوئی
والی حدیث میرے سامنے پیش کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو دیکھوں گا اور بتا دوں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے یا کیا ہے۔ ایسا پائے کا محدث علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے حدیث اٹھاؤ، جس نے بھی بیان کیا ہو، وہاں سے لے کر میرے اس دور تک اس حدیث کو لے کر میرے سامنے آ جاؤ، میں بتا دوں گا یہ حدیث کیسی ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 2000 جلدیں لکھی۔ کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے 2000 جلدیں لکھی۔ یہ علامہ ابن جوزی جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت قریب تھا، تو جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو اور قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جاؤ فلاں کمرے کے اندر وہ قلم رکھے ہوئے ہیں جن سے میں نے مصطفیٰ کی حدیثیں لکھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ جاؤ فلاں کمرے کے اندر وہ قلم رکھے ہیں جن سے میں نے مصطفیٰ کی حدیثیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جا کر ان قلموں کی نوک پر جو روشنائی لگی ہے اسے کھرچ دو۔ کیا کرنا ہے؟ وہ قلم جو ہیں ان کی نوک پر جو روشنائی لگی ہے، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دوات میں قلم ڈال کر لکھا جاتا تھا، تو جو روشنائی لگی ہے اس کو کھرچ دو۔ عرض کیا حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس روشنائی کو کھرچ کر جمع کر دو، اور جب میں انتقال کر جاؤں میرے غسل کے لیے پانی جمع کرنا، تو اس پانی کے اندر اس روشنائی کو ڈال دینا۔ کیا؟ اس پانی کے اندر اس روشنائی کو ڈال دینا۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو فضائل اعمال زکریا کاندھلوی صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ علامہ ابن جوزی نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جب میں حدیث لکھنے کے لیے قلم بناتا تھا، چھری سے میں قلم کو چھیلتا تھا، تو اس قلم کے چھیلنے کے وقت جو ٹکڑے گرتے تھے انہیں میں جمع کر کے رکھ لیتا تھا۔ تو دیکھو اس فلاں کمرے کے اندر وہ ٹکڑے، وہ تراشے رکھے ہوئے ہیں، ان کو لے آؤ۔ لے کر آئے۔ عرض کیا حضور کرنا کیا ہے؟ جب میں انتقال کر جاؤں اور میرے غسل کے لیے پانی گرم کرنا ہو تو انہی قلم کے ٹکڑوں سے پانی کو گرم کرنا۔ فرمایا انہی قلم کے ٹکڑوں سے پانی کو گرم کرنا۔ عرض کیا حضور آخر آپ ایسا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جن قلموں سے میں نے رسول اللہ کی حدیثیں لکھی ہیں ان کی روشنائی اگر میرے بدن پر لگ جائے گی تو اللہ میرے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ جن قلموں سے میں نے رسول اللہ کی حدیثیں لکھی ہے اگر اس کی سیاہی میرے بدن پر لگ گئی تو اللہ اس کے صدقے میں میرے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اچھا دیکھیں آپ، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہم نے جھنڈا لگا لیا تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، ہم جلوس نکال لیں پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، ہم نے نعرہ لگا دیا پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، غرض کے ہم نے لائٹنگ کر لی پوچھا کہاں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے اگر پوچھنا ہے تو علامہ ابن جوزی سے پوچھ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو رسول اللہ کی لکھی ہوئی حدیثوں کی سیاہی کو اپنے بدن پر ملوا لیا جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو پانی گرم کرنے کے لیے حدیث لکھنے والے قلموں کے تراشوں کا استعمال کیا جائے؟ لیکن یاد رکھے پیارے، یہ کبھی بھی علامہ ابن جوزی سے سوال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر سوال کیا تو وہی جواب ملے گا جو بریلی کا احمد رضا دیتا ہے کہ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال کیا تو روح ابن جوزی جواب دے گی، اے نادان کا پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سن لے یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ کتابوں میں نہیں عاشقوں کے سینوں پر۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ تکبیر! رسالت! یا رسول اللہ! میلاد النبی! زندہ باد! تکبیر! اللہ
باتیں ہیں کتابوں میں نہ ڈھونڈو، اللہ عاشقوں کے سینوں پر نقش کر دیا کرتا ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے میں نے علامہ ابن جوزی کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے میلاد النبوی۔ کیا نام ہے؟ میلاد النبوی۔ میلاد النبوی۔ اس کے اندر آپ نے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک یہودی خاندان ہے اور اس یہودی خاندان کے بغل میں تھوڑی دور پر ایک مسلمان رہتا تھا۔ جب بھی ربیع النور شریف کا مہینہ آتا تو وہ مسلمان خوب کھانے پکاتا، خوب چراغاں کرواتا، فقراء مساکین کو کھلاتا، علماء مشائخ کو کھلاتا، دوستوں احباب کو کھلاتا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا۔ ایک دن اس یہودی کی بیوی نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، آخر معاملہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو پڑوسی ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال انہی دنوں میں وہ خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، گلی محلے کو سجا دیتا ہے، خوب لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا اے میری بیوی، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ مسلمان ہے اور جس دن یہ خرچ کرتا ہے یہ دن اس کے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس دن یہ خرچ کرتا ہے وہ دن کون سا ہے؟ اس کے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اور یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا نبی خوش ہوتا ہے۔ بے شک۔ بیوی نے یہ بات سنی تو چونکہ یہودیہ تھی اس نے کہا ایسا کچھ نہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر بات ختم کر دیا، لیکن رات جب سوئی تو اس کی قسمت بیدار ہو گئی، اس کی قسمت بیدار ہو گئی اور اس نے اس ذات کو دیکھا جس ذات نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ، ان کے اطراف بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان میں سے ایک شخص نکلتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، یہ اس کے قریب جاتی ہے، قریب جانے کے بعد پوچھتی ہے کہ اے شخص یہ بتا کہ یہ جو نورانی بزرگ نظر آ رہے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور ہیں یہ ہے کون؟ اس آنے والے نے بتایا کہ اے بیٹی یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں بے شک۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ان کے صحابہ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اے آنے والے یہ بتا اگر میں جا کر ان سے بات کروں گی تو کیا یہ مجھ سے بات کریں؟ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے جا کر دیکھو ہو سکتا ہے بات کریں، خواب کی بات ہے یہ۔ وہ چلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچی اور سلام عرض کیا۔ یہاں اس نے سلام کیا، وہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب دیکھا اس نے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دے رہے تو اس نے عرض کیا اے مسلمانوں کے نبی میں تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، میں تو آپ کو اپنا نبی اپنا رسول نہیں مانتا، پھر آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میرے سلام کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی میں نے تیرے سلام کا جواب اسی وقت دیا ہے جب میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تجھے کلمہ عطا فرمانے والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے تیرے سلام کا جواب اسی وقت دیا ہے جب میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تجھے کلمہ عطا فرمانے والا۔ اب اس نے خواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد خواب ہی میں اس نے نیت کری کہ نبی کی میلاد کا مہینہ ہے، میں بھی جاگ کر نبی کے نام پر صدقات و خیرات کروں گا۔ بے شک۔ نبی کی میلاد کا مہینہ ہے، نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، میں بھی جشن مناؤں گا، نبی کے نام پر صدقہ و خیرات کروں گا۔ اس نے دل میں یہ سوچا، خواب کے اندر آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ بغل میں میرا شوہر لیٹا ہوا ہے۔ یہ اٹھی، پورے گھر کے مال کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنی طرف جمع کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ جمع کر رہی تھی کہ اس کا شوہر بیدار ہوا۔ اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے بھی جو باقی بچا تھا مال اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بیوی پہلے سے جمع کر رہی تھی،
شوہر اٹھا بنا کچھ کہے اس نے بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورت زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکتی۔ اس نے دیکھا کہ میں جمع کر رہی ہوں، بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا شوہر کیوں جمع کر رہا ہے؟ آخر جب پیٹ میں بات نہیں بچی تو پوچھ لیا کہ آخر کیا بات ہے، تو مال الگ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مال اس لیے الگ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے مال کا صدقہ کرنے والا ہوں۔ کیا کرنے والا ہوں؟ اپنے مال کا صدقہ کرنے والا ہوں۔ اب اس نے پوچھا کس پر؟ کہا محمد عربی پر۔ پوچھا کیوں؟ تو اس کے شوہر نے کہا اے میری بیوی سن، جس نبی نے خواب میں تجھے کلمہ پڑھایا ہے اسی نبی نے ابھی مجھے بھی اپنا جلوہ دکھایا۔ جس نبی نے خواب میں تجھے کلمہ پڑھایا ہے اسی نبی نے مجھے بھی اپنا جلوہ دکھایا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے نام پر خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو اسے بتا دینا کہ میلاد منانے والوں کو جو فضائل و برکات ملتے ہیں وہ تو الگ، سب سے بڑی فضیلت اور برکت تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ میلاد پڑھنے والوں کے صدقے میں ان کے کافر پڑوسیوں کو بھی ایمان عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ ہے عقائد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں اللہ رب العزت پڑوسی کافروں کو بھی ایمان عطا کرتا ہے۔ اب آئیں تلاوت کرتا آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ